बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंठार न्यूज़ के नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अयूब अंदाज़। आज सारा दिन कश्मीर के हवाले से मुझसे सवालात किए जाते रहे और मैं कोशिश करता रहूं कि उनके तसल्ली बख्श जवाबात देता रहूं। अब यहाँ पे भी हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमने सोचा कि इस हवाले से जो है वो हम अपने चैनल पर एक वीडियो बना के लगा दें। तो अब जी हम शुरू करते हैं कि ये मामला है क्या और बना कैसे और अब इसकी क्या सूरत हाल है। आज इस हवाले से कि कश्मीर डे है, पूरे मुल्क में रैलियां निकाली गई हैं, कश्मीरी लोगों से इजहार यकजहती किया गया है और ये एक अच्छा साइन है, एक बेहतरीन बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसके लिए काफ़ी नहीं है। इस तरह अगर हम करते रहें तो पिछले 70 सालों से तो हम यही कुछ कर रहे हैं। हम झंडे उठा लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, बैनर जो है वो लोगों को दिखा देते हैं और फिर जाके घरों में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसे आज़ादियाँ नसीब नहीं होती। इसके लिए एक मुनज़्ज़म और मुस्तकिल जदोजहद करनी पड़ती है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दरकार होती हैं। अब ये तमाम लोग जानते हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान भी इसी तरह हासिल नहीं किया गया, इसके लिए बेपनाह कुर्बानियों की ज़रूरत थी जो पेश की गई। यही सूरत हाल है। अब यहाँ पे हम जाएंगे तारीख़ी हवाले में कि हुआ क्या था असल में। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी और इनको अलग अलग रियासतें बना दिया गया था, उस वक्त चंद कवानीन बने थे। एक तो एक पूरे इलाके में एक सरहद बना दी गई, निशानात लगा दिए गए कि यहाँ से ये पाकिस्तान होगा और ये हिंदुस्तान होगा। इसके अलावा 630, 635 जो थी वो मुख्तसर और छोटी छोटी रियासतें थी हिंदुस्तान में, जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। इनके लिए भी कुछ कवायद ज़वाबित थे। इनके लिए कहा गया था कि जो रियासतें चाहें पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और जो रियासतें चाहें हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएं। अब तीसरा ऑप्शन भी उनके पास था कि अगर वो चाहें और मुनासिब समझें तो अपने लिए एक अलग मुल्क बना लें। तो ये तीनों ऑप्शन बेहतरीन थे, लेकिन गड़बड़ हुई। बहुत सारी रियासतों ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया, चंद रियासतों ने पाकिस्तान के साथ भी कर लिया और पाकिस्तान वैसे ही दो हिस्सों में था, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान। तो यहाँ पे कुछ मामलात थे, चंद रियासतों जिस तरह कलात और बहावलपुर था, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर लिया। कश्मीर की सूरत हाल भी यही थी कि वहाँ के जो राजा थे वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए और फिर हालात की नज़ाकत की वजह से उन्होंने कोई फ़ैसला किया। इसी तरह जूनागढ़, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया, दस्तावेज़ात बनाई गई, बाकायदा उनके साइन हुए, सब कुछ हुआ। इसी तरह एक रियासत मुनावादर थी और हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन और मुनावादर पर हिंदुस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने रियासत जूनागढ़ का भी मुहासरा किया और बाद अज़ां उस पर भी काबिज हो गए, जो कि कानूनन जो दस्तावेज़ात थी वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ शुदा है, लेकिन हिंदुस्तान उस पर जबरन काबिज हो गया। अब यहाँ पे सूरत हाल तब्दील हुई। कश्मीर का मामला था। कश्मीर के लिए बहुत सारे ऑप्शन ये थे कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें, क्योंकि तकरीबन उनकी ज़्यादा सरहद भी पाकिस्तान से मिलती थी और वहाँ की आबादी की जो कसीर तादाद है, मेजॉरिटी, वो भी मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ का राजा हिंदू था। अब राजा चाहता था कि या तो हम हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करें या हम अलग ममलकत बना लें, लेकिन आवाम चाहती थी अलग रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हिंदुस्तान के साथ हम इलाक़ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए फिर आने वाले वक्तों में मसाइल पैदा होंगे। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक अलहदा मुल्क का नारा लगाया था, तो हमारे लिए तो ये मसाइल पैदा हो जाएंगे, फिर हम इनको हल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा पाकिस्तान के साथ शमूलियत की जाए। हालात गूनागू थे। जब बाकी रियासतों पर हिंदुस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया तो कश्मीर के हालात भी शदीद कशीदा थे। चंद जंगजू जो मकामी थे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और हमले शुरू हो गए। बाद अज़ां मुख्तलिफ इलाकों के चंद मुसलमान लोग जो जंगजू थे और तरबियत रखते थे, उन्होंने भी कश्मीर का रुख किया, वो भी कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गए। इस तरह से कश्मीर का बहुत सारा इलाका जो है वो डोगरा अफवाज से छीन लिया गया। लेकिन वहाँ के राजा डोगर साहब ने एक तेज़ चाल चली, उन्होंने कहा कि अब मेरी ममलकत भी जाती है, ज़िंदगी भी जाती है। वो फ़ौरन भागे, हिंदुस्तान के पास गए, वहाँ पे जाके उन्होंने उनके साथ इलाक़ भी किया और जो भी दस्तावेज़ात थी वो बना ली गई। हालांकि उनकी कोशिश ये थी कि मुझे मदद दी जाए
تاکہ میں جو ہے وہ کشمیر کو ایک الگ ریاست بنا سکوں. لیکن ہندوستان کی حکومت نے اس کے لیے جو ہے وہ دباؤ بڑھایا، چالیں چلیں. انہوں نے کہا جی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کی ریاست جاتی ہے تو جائے بھاڑ میں، ہم آپ کے ساتھ تعاون اس بنیاد پر کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ الحاق کریں، اعلان کریں. تو اس نے اس دباؤ میں آ کر الحاق کر لیا، اتحاد کر لیا ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان نے فوج داخل کر دی کشمیر میں. اب جو علاقہ آزاد ہو چکا تھا وہ پاکستان کے کنٹرول میں آج تک بھی، اور جو علاقہ ہندوستان کے قابو میں تھا جموں کا اور لداخ کا وہ ہندوستان کے پاس ہے. لیکن گڑبڑ ابھی بھی موجود ہے. جب ہندوستان نے دیکھا کہ ہم فوج بھی داخل کر کے یہاں جیت نہیں سکتے تو فوری طور پر انہوں نے بین الاقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں جا کے پٹیشن کی کہ جی اس کو جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت حل کیا جائے. تو بین الاقوام متحدہ نے فیصلہ دیا کہ جنگ بندی کر دی جائے اور اس کا جو ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جو آج تک نہیں ہوا. اور کشمیر کو ہندوستان اٹوٹ انگ کہتا ہے، پاکستان اسے پاکستان کی شہرک کہتا ہے. یہ بہت ہی بہترین اور قیمتی نظریات تھے دونوں کے اپنے حوالے سے. اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے، قانون کی پیچیدگی ہے. جوناگڑھ میں آبادی ہندو تھی اور راجہ جو تھا وہ مسلمان تھا. اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا، دستاویزات مکمل ہیں اس کا بھی کیس بین الاقوام متحدہ میں ہے اور اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایک جیسا ہی کیس ہے. جب کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا تو جوناگڑھ کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا. جبکہ ہندوستان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ یہ بات کہی ریفرینڈم کروا لیا جائے، اور انہوں نے کروایا، نام نہاد ریفرینڈم کروا کے. لوگ کیونکہ ہندو تھے انہوں نے ہندوستان کے حق میں فیصلہ دے دیا، نام نہاد ریفرینڈم کروا کے انہوں نے جوناگڑھ کو باقاعدہ طور پر اپنے قانون کے دانست میں ہندوستان کا باقاعدہ حصہ بنا لیا. اب کشمیر کی صورتحال دیکھیں، غور کریں اس بات پر. راجہ ہندو تھا، عوام مسلمان تھی. اب فیصلہ یہ ہوا کہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، ریفرینڈم ہوگا، جو آج تک نہیں ہوا. نام نہاد ہی کروا لیں، جوناگڑھ میں تو کروا لیے ہندوستان میں، کشمیر میں کیوں نہیں کروایا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. نہیں کروایا کیونکہ کشمیر کی عوام جو ہے وہ کثیر تعداد میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دے گی. یہاں پہ ریفرینڈم نہیں کروایا گیا اور مستقل آج تک ہندوستان کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام بھی کر رہا ہے اور ان کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کو تمام سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو فتنہ ہے وہ یہ چلایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں ہندو آبادی کو آباد کیا جائے تاکہ کل کلاں کو اگر بین الاقوامی دباؤ کے تحت وہاں پہ ریفرینڈم ہو تو کم از کم کچھ علاقہ تو ہمیں مل جائے، وہاں پہ ہماری ہندو کمیونٹی آباد ہو جو ہمیں ووٹ دے سکے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے یہ اتل پتل چلتی رہی. کشمیر کو 370 کے قانون کے مطابق ایک الگ ریاست، ایک متنازع معاملہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن اب مودی سرکار نے وہ بھی ختم کر دیا، براہ راست جو ہے وہ اس کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا. یہ ایک راستہ کھولنا تھا ہندوستانی ہندو عوام کے لیے کہ بھائی آپ جا کے کشمیر میں جائیدادیں خرید لیں، آپ وہاں پہ آباد ہو جائیں تاکہ کل کلا کو ریفرینڈم کروایا جائے تو ہمارے حق میں ووٹ نکلیں. یہ ایک چال تھی، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. 370 کے قانون کے مطابق کوئی بھی ہندوستان میں سے کوئی شخص جا کے کشمیر میں پراپرٹی نہیں لے سکتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ آباد نہیں ہو سکتا تھا، اسے کشمیری نیشنلٹی نہیں مل سکتی تھی. اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس کا راستہ کھول دیا. یہ ایک بہت بڑی چال تھی ہندوستان کی. میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان اس حوالے سے کامیاب نہ ہو، لیکن اب صورتحال یہ ہے، حتمی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ بین الاقوامی متحدہ کی طرف بھی جاتا ہے. 3 دفعہ تو اسے روس نے ویٹو کر دیا. آپ کا مسئلہ حل ہونے والا تھا کہ ہندوستان کی افواج کو بھی نکال لیا جائے، پاکستان کی افواج کو بھی نکال لیا جائے اور بین الاقوامی متحدہ کے جو ہے نگرانی میں وہاں پہ ریفرینڈم ہو. جبکہ اس بات کو روس کی چونکہ ہندوستان کے ساتھ بہت ہم آہنگی رہی ہے، روس نے 3 مرتبہ اس کو ویٹو کیا. یہ ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی سازش تھی. چونکہ خارجی طور پر پاکستان سے ہندوستان بہتر تھا، وہ بازی لے رہا تھا ہر میدان میں، لیکن اب کایا پلٹ چکی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان نہ صرف کشمیر سے بلکہ جوناگڑھ سے بھی ہاتھ دھوئے گا. جوناگڑھ بھی پاکستان کا حصہ بننے والا ہے، بلکہ بن چکا ہے. آپ موجودہ جو نیا عمران حکومت نے پاکستان کا سرکاری میپ جاری کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں تو جوناگڑھ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا، اس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. اب اسی تنازع میں ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ علاقہ اکسائی چین جو چین کے کنٹرول میں ہے وہ بھی کشمیر کا ہے، لیکن وہ چین کے پاس ہے. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح رہے گا. جب کشمیر کا معاملہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حل ہو جاتا ہے تو یہ اور بات ہے کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور چین
آپس میں کوئی مفاہمت کر لیں. یہ کیونکہ بہت ہی قریبی دوست ملک ہیں, اگر کچھ علاقہ ہم چین کو دے دیتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جبکہ باقی پورے مسلمان لوگ جو کشمیر میں آباد ہیں ان کی زندگیاں تو محفوظ ہوں. اب یہ بہت بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں, ہم خارجی میدان میں اتنے کمزور کیوں رہے؟ ہماری حکومتیں ہمارے ملک و ملت کے مفاد میں نہیں تھیں, وہ ذاتی مفادات میں کام کر رہے تھے. خارجہ پالیسی ہماری بالکل ناقص تھی. ہم کسی کو مطمئن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی ہم حق پر ہیں, اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں سابقہ ادوار میں ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. بہت بڑا سوال ہوتا ہے کسی مملکت پہ یہ کہ ایک حکومت ہو, باقاعدہ نظام چل رہا ہو, لیکن ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی نہ ہو. لیکن اب میں امید کرتا ہوں آنے والی آئندہ جتنی بھی حکومتیں آئیں گی وہ کم از کم اس عہدے کو, وزارت خارجہ کو نظر انداز نہیں کریں گے, اور اپنے قابل ترین لوگ, ٹھیک ہے, وہ اس عہدے کے لیے تعینات کریں گے تاکہ پاکستان کو عالمی برادری میں اپنے تمام مقاصد اور مدعات بہترین طریقے سے پیش کرنے کا موقع ملے. اور اب دعا یہ کریں آپ سب لوگ بھی, ہم بھی کرتے ہیں کہ کشمیر بھی اور جوناگڑھ بھی باقاعدہ طور پر بین الاقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق پاکستان کا حصہ ہوں, بہت جلد ہوں. اور یہ کام صرف ہلڑ بازیوں سے, نعروں سے, بینروں سے نہیں ہونے والے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک منظم پالیسی بنانی ہوگی, اس کے لیے کام کرنا ہوگا. اور پھر ہم مسلمان ہیں, اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اپنے جسم میں خون کے آخری قطرے تک لڑتے ہیں اور حق اور سچ کو ثابت ہونے کا موقع دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں. اگر پاکستان پہ ایسا موقع آتا ہے تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے, اور ہم اپنے ملک و ملت کی حفاظت کریں گے, اپنے اسلامی نظریات اور عقائد کی حفاظت کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت